اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باب کتاب الصلح حدیث نمبر 2695 اور 2696 اردو ترجمہ۔ اگر ظلم کی بات پر صلح تو صلح لغو ہے۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجیے۔ دوسرے فریق نے بھی یہی کہا کہ اس نے سچ کہا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیں۔ دیہاتی نے کہا کہ میرا لڑکا اس کے یہاں مزدور تھا، پھر اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا۔ قوم نے کہا، تمہارے لڑکے کو رجم کیا جائے گا، لیکن میں نے اپنے لڑکے کے اس جرم کے بدلے میں 100 بکریاں اور 1 باندی دے دی۔ پھر میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ تمہارے لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا۔ باندی اور بکریاں تو تمہیں کو واپس لوٹا دی جاتی ہیں، البتہ تمہارے لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کیا جائے گا۔ اور انیس، تم یہ قبیلہ اسلم کے ایک صحابی تھے، اس عورت کے گھر جاؤ اور اسے رجم کر دو اگر وہ زنا کا اقرار کر لے۔ چنانچہ انیس گئے، اور چونکہ اس نے بھی زنا کا اقرار کر لیا تھا اس لیے اسے رجم کر دیا۔ حدیث نمبر 2697 اردو ترجمہ۔ ہم سے یعقوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اس کی روایت عبداللہ بن جعفر مخرمی اور عبد الواحد بن ابی عون نے سعد بن ابراہیم سے کی ہے۔ حدیث نمبر 2698 صلح نامے میں یہ لکھنا کافی ہے، یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر فلاں ولد فلاں اور فلاں ولد فلاں نے صلح کی، اور خاندان اور نسب نامہ لکھنا ضروری نہیں ہے اگر دونوں شخص مشہور و معروف ہوں۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح قریش سے کی تو اس کی دستاویز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھی تھی۔ انہوں نے اس میں لکھا، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ مشرکین نے اس پر اعتراض کیا کہ لفظ محمد کے ساتھ رسول اللہ نہ لکھو، اگر آپ رسول اللہ ہوتے تو ہم آپ سے لڑتے ہی کیوں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کہا کہ میں تو اسے نہیں مٹا سکتا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹا دیا اور مشرکین کے ساتھ اس شرط پر صلح کی کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ آئندہ سال 3 دن کے لیے مکے آئیں اور ہتھیار میان میں رکھ کر داخل ہوں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ جلوان الصلاح جس کا یہاں ذکر کیا ہے چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میان اور جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے اس کا نام جلمان ہے۔ حدیث نمبر 2699 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، اسرائیل سے
ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے میں عمرے کا احرام باندھا، لیکن مکے والوں نے آپ کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آخر صلح اس پر ہوئی کہ آئندہ سال آپ مکے میں 3 روز قیام کریں گے۔ جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اس میں لکھا گیا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن مشرکین نے کہا ہم تو اسے نہیں مانتے، اگر ہمیں علم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ روکیں، بس آپ صرف محمد بن عبداللہ ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں، خدا کی قسم میں تو یہ لفظ کبھی نہ مٹاؤں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دستاویز لی اور لکھا کہ یہ اس کی دستاویز ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اس شرط پر صلح کی ہے کہ مکے میں وہ ہتھیار میان میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں گے۔ اگر مکے کا کوئی شخص ان کے ساتھ آنا چاہے گا تو وہ اسے ساتھ نہ لے جائیں گے، لیکن اگر ان کے اصحاب میں سے کوئی شخص مکے میں رہنا چاہے گا تو اسے وہ نہ روکیں گے۔ جب آئندہ سال آپ مکے تشریف لے گئے اور مکے میں قیام کی مدت پوری ہو گئی تو قریش علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب سے کہیے کہ مدت پوری ہو گئی ہے اور اب وہ ہمارے یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہونے لگے۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک بچی چچا کرتی آئی۔ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمایا اپنی چچازاد بہن کو بھی ساتھ لے لو۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ پھر علی، زید اور جعفر کا جھگڑا ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں، یہ میرے چچا کی بچی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے بھی چچا کی بچی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں بھی ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی کی بچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جعفر سے فرمایا کہ تم صورت اور عادت و اخلاق سب میں مجھ سے مشابہ ہو۔ زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی۔ حدیث نمبر 2700، مشرکین کے ساتھ صلح کرنا۔ اس باب میں ابو سفیان کی حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک دن آئے گا کہ پھر تمہاری رومیوں سے صلح ہو جائے گی۔ اس باب میں سہل بن حنیف، اسماء اور مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ موسیٰ بن مسعود نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ مشرکین کے ساتھ 3 شرائط پر کی تھی۔ نمبر 1 یہ کہ مشرکین میں سے اگر کوئی آدمی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو آپ اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی مشرکین کے یہاں پناہ لے گا تو یہ لوگ ایسے شخص کو واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ آپ آئندہ سال مکے آ سکیں اور صرف 3 دن ٹھہریں گے۔ نمبر 3 یہ کہ ہتھیار، تلوار اور تیر وغیرہ نیام اور ترکش میں ڈال کر ہی مکے میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے اور قریش نے ان کو قید کر رکھا تھا، بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرائط معاہدے کے مطابق مشرکوں کو واپس کر دیا۔ امام بخاری نے کہا کہ مومل نے سفیان سے ابو جندل کا ذکر نہیں کیا ہے۔ حدیث نمبر 2701،
ہم سے محمد بن رافع نے بیان کیا کہا ہم سے سریج بن نعمان نے بیان کیا کہا ہم سے فلیح نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ کر نکلے تو کفار قریش نے آپ کو بیت اللہ جانے سے روک دیا، اس لیے آپ قربانی کا جانور حدیبیہ میں ہی ذبح کر دیا اور سر بھی وہیں مڑوا لیا، اور کفار مکہ سے آپ نے اس شرط پر صلح کی تھی کہ آپ آئندہ سال عمرہ کر سکیں گے، تلواروں کے سوا اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں گے، اور وہ بھی نیام میں ہوں گی، اور قریش جتنے دن چاہیں گے اس سے زیادہ مکے میں نہ ٹھہر سکیں گے، یعنی 3 دن۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ کیا اور شرائط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ پھر جب 3 دن گزر چکے تو قریش نے مکے سے چلے جانے کے لیے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے آئے۔ حدیث نمبر 2702 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے بشر نے بیان کیا کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا ان سے بشیر بن یسار نے اور ان سے سہل بن ابی حشمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور مہیسہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ خیبر گئے۔ خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی ان دنوں صلح تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الصلح کی حدیث نمبر 2695 سے 2702 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔